ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا, آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں, سخت پریشانی میں ہوں, مجھ پر قرض بھی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے, نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, گھر میں پھاقے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں, مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے, تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ, جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں, ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے, تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالات اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے. بس یہی 3 کام ہے, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری. اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں. پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے,
मगर खास अंदाज में, और इसके साथ अल्लाह का एक नाम जोड़ना है। यही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का बताया हुआ राज्य है जो हर जरूरतमंद के लिए बेहद अहम है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। फिर दूसरा कलमा पढ़ना है। ये ऐसा अमल है जो गरीबी और परेशानियों को जड़ से हिला देता है। इंसान पहले ही दिन बदलाव महसूस करता है और लगातार पढ़ने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब तन्हाई में बैठकर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सलाम भेजें और फिर उसी तरतीब से इस अमल को शुरू करें, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, न कोई और दे सकता है, न कोई रोक सकता है। आपको बस यकीन के साथ पढ़ना है और फिर देखना है कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। कितनी बार पढ़ना है इसकी तादाद भी नोट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कहें ये तो आम तरीका है, इसमें नया क्या है, खास क्या है। असल चीज वो असर है जो अभी आपको बताया जाएगा। ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग रुक रुक कर पूछेंगे, बेटा अचानक तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कहां से आ गई? कल तक तू दर बदर ठोकरें खा रहा था, कल तक मांग रहा था, और आज ऐसा मुकाम कि तू खुद बांट रहा है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह वो वक्त आपकी जिंदगी में जरूर आए। चाहे आप पर जुल्म हो, ज्यादती हो, गरीबी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बेऔलादी हो, बंदिशें हो, दुनिया जहान के मसले हो, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसी निजात देगा कि आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे। सबसे पहले आपको तन्हाई में बैठ जाना है और अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अमल शुरू करने से पहले ही दिल में वसवसे ले आते हैं कि पता नहीं असर करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना। दिल को साफ रखें और यकीन कामिल के साथ पढ़ें। मैं आपको सिर्फ एक दिन का चैलेंज देता हूं। ऐसी तस्बीह है, ऐसा राज्य आपने ना कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा। अब मैं पहला वजीफा बताने लगा हूं, फिर दूसरा जुमला बताकर आगे बढ़ूंगा। ये अमल किसी खास दिन के साथ मखसूस नहीं, सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो या जुम्मा, और सारी रातें भी अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, घर में पढ़े या दफ्तर में। एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है, और अगर इस आधे मिनट में आपकी गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म सब खत्म हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी में रुकावट है, अच्छे रिश्ते नहीं आते, या कोई भी मसला है, बस तन्हाई में बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजानों के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह की तरफ से मदद आना शुरू हो जाए, गैब से ऐसे असबाब बने कि आप खुद हैरान रह जाएं, कोई रिश्तेदार, कोई झरिया, कहीं से ऐसा इंतजाम हो जाए जो आपके वहम और गुमान में भी न हो, तो ये सब मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह का महबूब अमल पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ने इन दो जुमलों में ऐसी ताकत रखी है कि जब आप इन्हें अल्लाह के वली के बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो नाकामी का 1% भी इम्कान नहीं रहेगा। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर वो याद ना हो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर वो भी ना आता हो तो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। इसके बाद वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। अगर किसी को दुरूद शरीफ भी ना आता हो तो भी अमल ना छोड़े, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू कर दे। असल तरीका यही है कि एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए, फिर पहला जुमला यानी इस्तगफिरुल्लाह बताई गई तरतीब से, फिर दूसरा जुमला, और उसके बाद अल्लाह से मांगा जाए। मेरे नाजरीन, इस अमल में नाकामी का जरा भी इम्कान नहीं। जब मैंने पहली बार ये दो जुमले पढ़े तो पहले ही दिन अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि मैं खुद हैरान रह गया। इस अमल ने मेरा बंद कारोबार चला दिया, कर्जा उतरवा दिया और बीमारी दूर कर दी। आज भी मैं रोज ये अमल पढ़ता हूं और अल्लाह मुझे रोज नवाजता है। जो लोग कहते हैं कि वजीफे असर नहीं करते, हकीकत यह है कि उन्होंने कभी सच्चे दिल से अमल किया ही नहीं। खुदा के लिए अपनी जिंदगी में एक बार इस सादा मगर ताकतवर अमल को जरूर पढ़ लें।
اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العباد، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر دینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے
اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر دھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پکار رہا ہے اللہ، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تن و ترش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی، دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا۔ آج توبہ کرے، وہی اٹھ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا۔ بازا ہرچ ہستی بازا، کر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو۔ یہ تو دو طرفی معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا رہا، وہ بارش بھر آتی ہے اور میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں۔ انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو۔ جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں، جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم سجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو۔ یہ نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا، لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار، اور اب لوگوں کو دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
یہ ہے سورہ حامی مسجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے، یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا، جانا کہاں تھا، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے۔ کوئی قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو، لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپڑنا شروع۔